بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم تعلیم الدین کے اس سبق میں دین اسلام کے 5 شعبوں سے متعلق بات کر رہے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق۔ آج ایمانیات کے سلسلے میں موضوع ہے تقدیر۔ تقدیر کیا ہوتی ہے اور اس کو ماننا یہ کتنا ضروری ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تقدیر کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھائے ہمارے ایمان کے بارے میں، ان کو ذہن نشین کرنا۔ تقدیر کا لفظی مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا، طے کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے جو باتیں طے فرما دی ہیں ان کو تقدیر کہتے ہیں، اور تقدیر کا ماننا یہ بھی ایمان کی شرائط میں سے ہے۔ چنانچہ آپ یوں کہتے ہیں: وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ تقدیر اچھی یا بری ہو یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو بات اللہ نے طے کر دی، چاہے وہ اچھی ہے یا بری ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب تقدیر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں سکھائیں، جیسے کہ مسند احمد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا ہم جو دم وغیرہ جھاڑ پھونک کے طریقے جن کو ہم دکھ درد میں استعمال کرتے ہیں، یا وہ دوائیں جن سے ہم اپنا علاج کرتے ہیں، یا مصیبتوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہم جو پرہیز کرتے ہیں، کیا ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ چیزیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر بیمار ہو جائے، یا اسے کوئی مشکل پیش آ جائے، یا کسی چیز کو یہ چاہتا ہو، کسی کام کو پورا کرنا چاہتا ہو، تو اس کے لیے یہ دعا بھی مانگے اور اسباب بھی اختیار کرے۔ لیکن جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ طے فرما چکا ہے۔ اب ذہن میں یہ سوال آتا ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سمجھایا کہ رفع الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا دیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے، جو طے ہونا تھا وہ طے ہو چکا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذہن میں بھی یہی سوال آیا جو اس حدیث میں ہے کہ پھر ہم دعا جو کرتے ہیں اور دوا جو کھاتے ہیں اور جو پرہیز کرتے ہیں، اس کا کیا فائدہ؟ جو ہونا وہ تو ہو کے رہے گا، دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ دوا کھانے کا کیا فائدہ؟ پھر پرہیز کرنے کا کیا فائدہ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہم سوال کا جواب ایک چھوٹے سے جملے میں دے دیا، فرمایا ہی من قدر اللہ، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اگر ایک انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یا بیمار ہو گیا ہے، وہ دعا مانگتا ہے، تو تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ بندہ دعا مانگے گا، اللہ اس کے کام کو پورا کر دے گا، اللہ اس کی بیماری کو دور کر دے گا۔ یہی حال دوا کا ہے۔ دوا انسان کو شفا نہیں دیتی، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، دوا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ انسان بیمار ہوتا ہے، دوا کھاتا ہے، تو تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ یہ بندہ دوا کھائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح پرہیز، کیا ہم پرہیز کریں تو کیا اس سے بیماریاں دور ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پرہیز سے بیماریاں دور نہیں ہوتی، پرہیز سے اللہ تعالیٰ بیماریوں سے بچا لیتا ہے۔ اب تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ یہ بندہ ان باتوں سے پرہیز کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا۔ تو اس لیے دعا، دوا اور پرہیز یہ بھی تقدیر ہی کا حصہ ہیں، یہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، آپس میں جو ہے نا وہ الجھنا تقدیر کے بارے میں اور اس کی باریکیوں میں جاننے کی کوشش کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ ترمذی شریف میں روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک دفعہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے قضاء اور قدر کے مسئلے میں بحث کر رہے تھے کہ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ہمیں یہ بحث کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، اور وہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اتنا سرخ ہو گیا کأنما فقی فی وجنتہ الرمان، گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں انار نچوڑ دیا گیا ہے، یعنی منہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ سے جو کہ تقدیر کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، کیا تمہیں یہی حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہارے لیے یہی پیغام لایا ہوں؟ یعنی تم قضاء اور قدر کے نازک مسئلوں میں آپس میں بحث نہ کرو۔ پھر فرمایا خبردار، تم میں سے پہلی امتیں اسی وقت ہلاک ہوئیں جب انہوں نے اس تقدیر کے مسئلے میں آپس میں بحث و مباحثہ کو اپنا لیا، لہذا تم اس مسئلے میں ہرگز حجت اور بحث نہ کیا کرو۔ اب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں تقدیر کے بارے میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے، بس ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے اور محنت بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، دوا بھی، پرہیز بھی، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ ہو وہ اللہ تعالیٰ جو فرما دے اس پہ انسان راضی ہو جائے کہ یہ میری تقدیر ہے۔ لیکن سستی، کاہلی کی وجہ سے بیٹھے رہنا، کام ہی نہ کرنا، بس مجھے جو رزق ملنا ہے وہ مل کے رہے گا اور جو مجھے تکلیف آنی وہ آ کے رہے گی، تندرست ہونا ہے تو میں تندرست ہو جاؤں گا، میں کوئی کام بھی نہیں کرتا، ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلاتا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے، کوششیں کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا تقدیر کا ماننا یہ بھی شرائط ایمان میں سے ہے۔ یہ آج ایمانیات کے بارے میں بات تھی، اور اب عبادات کے بارے میں۔ گزشتہ سبق میں ہم عبادات کے بارے میں نماز سے متعلق نماز کے اوقات کا مطالعہ ہم نے کیا کہ کس نماز کا وقت کب تک رہتا ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا۔ آج کے درس میں ایک تو اوقات ممنوعہ کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ کن اوقات میں نماز پڑھنا، سجدہ کرنا یہ منع ہے۔ اس میں دو قسم کے اوقات کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ 3 اوقات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، عند الطلوع وعند الغروب وعند الاستواء، یعنی عند الطلوع سورج نکلتے وقت، جب سورج کی گول ٹکیا نکلنا شروع ہو جائے، نظر آنا شروع ہو جائے، تو جب تک وہ پوری نظر نہ آ جائے اس وقت تک کوئی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی سجدہ نہیں کر سکتے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور نمبر 2، سورج غروب ہوتے وقت، غروب ہونے کا کیا مطلب، جب سورج کی گول ٹکیا وہ نظروں سے اوجھل ہونی شروع ہو جائے، تو جب تک وہ گول ٹکیا غروب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے جو ہے کوئی نماز نہیں پڑھنی، سجدہ بھی نہیں کرنا۔ وعند الاستواء، اور بالکل جب سورج سر پہ ہو دوپہر کے وقت، اس وقت بھی سجدہ کرنا، نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں، سورج نکلتے وقت اور سورج غروب ہوتے وقت اور بالکل ٹھیک دوپہر کے وقت جب سورج سر کے اوپر ہو۔ ان 3 اوقات میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، نفل بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی فرض بھی نہیں پڑھنا چاہیے، اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، تلاوت کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، دعائیں مانگ سکتے ہیں، کوئی وظیفہ کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اور یہ تو ہے وہ 3 اوقات جن میں آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور 2 اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بتائے ہیں مکروہ وقت، دوسری قسم کے جو اوقات ممنوع مکروہ ہیں، وہ ہے کہ جس میں آپ نفل نہیں پڑھ سکتے۔ نمبر 1، صبح صادق کے بعد سورج نکلنے تک، صبح صادق کے بعد جو فجر کا وقت ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، اس وقت میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ صرف فجر کی آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، 2 فرض آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طرح دوسرا وقت ہے
عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر، عصر کی فرض نماز جب آپ نے پڑھ لی اس کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے تک بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ یہاں ذہن میں رہے کہ صبح صادق کے بعد سے لے کے سورج طلوع ہونے تک ایک یہ وقت، اور عصر سے لے کر اور سورج غروب ہونے تک ان اوقات میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں البتہ اگر آپ کی نماز قضا ہو گئی، کوئی فرض نماز قضا ہے، تو ایسی صورت میں مثال کے طور پر عشاء کی نماز رہ گئی، اب صبح اٹھے فجر کے وقت میں صبح صادق ہو چکی تھی، آپ اس وقت 4 فرض پڑھ لیجئے، عشاء کے 3 وتر پڑھ لیجئے قضا فرض نماز، واجب نماز وتر کے یہ پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اور اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کوئی قضا نماز ہو تو فرض وہ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی دھوپ کے پیلا ہونے سے پہلے تک۔ جب دھوپ پیلی ہو جائے تو ایسی صورت میں اب آپ جو ہے وہ کوئی قضا نماز بھی نہ پڑھیں۔ ہاں اس دن کی عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح اس وقت میں سجدہ تلاوت اور نماز جنازہ یہ درست ہے، البتہ سجدہ تلاوت بھی جائز ہے، اور آپ سجدہ تلاوت کرنا چاہیں، فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ تلاوت کر رہے تھے تو اسی وقت آپ نے تلاوت کی تو اس وقت سجدہ تلاوت آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر نماز جنازہ اسی وقت آ جائے تو ایسی صورت میں ان 2 اوقات میں آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بس آج کے اس عبادات کے ضمن میں ہم نے یہ مطالعہ کیا کہ کون سے اوقات ہیں جن میں آپ 3 اوقات ایسے جن میں بالکل کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور 2 وقت ایسے ہیں کہ جن میں آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، فرض آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عبادات سے متعلق آج بات تھی۔ اور اب تیسرا شعبہ معاملات کا۔ معاملات کے شعبے میں ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں معاملہ کیسا اچھا رکھنا چاہیے، بچوں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تو اولاد کے جو حقوق ہیں، یعنی ماں باپ کے ذمے جو فرائض ہیں، ان کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ تو اس بارے میں عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ ماں باپ کا ایک فرض ہے کہ اپنے بچے بچی کا نام اچھا نام رکھے۔ اس کے بارے میں ہمیں تفصیل گزشتہ درس میں معلوم ہوئی۔ آج دوسرا کام جو ماں باپ کے ذمے ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا عقیقہ کرنا۔ عقیقہ کرنا یہ سنت ہے، سنت غیر مؤکدہ۔ عقیقہ کر لیا جائے ثواب ہے، نہ کیا جائے گناہ نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، اس میں عقیقے کا فلسفہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچہ جو ہے وہ عقیقے کے بدلے میں رہن رکھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی چیز کو چھڑوانا چاہیں نا تو پیسے دیں گے، وہ چیز آپ کو واپس مل جائے گی رہن رکھی ہوئی۔ بالکل اسی طرح عقیقہ جب انسان بچے کا ادا کرتا ہے تو بچے کے اوپر جو بلائیں اور وبائیں ہوتی ہیں، مصیبتیں اور تکالیف، وہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ عقیقہ جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو گزشتہ آسمانی کتابوں میں اور آسمانی مذاہب میں موجود تھی، اور وہ اسلام میں بھی باقی رکھی گئی۔ اور عقیقہ کہتے ہیں کہ 7ویں دن، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ایک جانور کو ذبح کرنا یا 2 جانوروں کو ذبح کرنا، لڑکے کی طرف سے 1، لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کرنا۔ ہاں لڑکے کی طرف سے بھی 1 جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اصل میں یہ تھا کہ عقیقہ کہتے ہیں جو نوزائیدہ بچے کے سر کے بال ہوتے ہیں جو 7ویں دن منڈائے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عقیقہ۔ بچوں کے بالوں کو عقیقہ کہتے ہیں عربی زبان۔ لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو جانور ذبح کیا جاتا تھا 7ویں دن، اسی کو عقیقہ کہا جانے لگا۔ تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کرنا عقیقہ یہ سنت ہے۔ 7ویں دن، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ 7 دن بعد۔ حدیث میں جو لفظ ہے وہی یوم السابع، یعنی 7واں دن۔ اب اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیوی کا آپریشن ہوتا ہے اور وہ ابھی 7ویں دن تک صحت یاب نہیں ہوتی، یا ابھی وہ اپنے ماں باپ کے ہاں ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، ابھی پیسے نہیں ہیں، تو آپ 7ویں دن کے بجائے 2 ہفتے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مہینے کے بعد بھی کر سکتے ہیں،
6 مہینے کے بعد بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں 7ویں دن کا خیال رکھ لیا جائے۔ اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ جس دن، یعنی اگر آپ مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد اگر عقیقہ کرنا چاہیں تو ہم کیسے معلوم کریں کہ یہ 7واں دن ہے؟ تو اس کے لیے آسان ترین طریقہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے عقیقہ کر لیں تو یہ 7واں دن کہلائے گا۔ مثال کے طور پر اگر بچہ جو ہے وہ جمعے کے دن پیدا ہوا، آپ جب بھی 6 مہینے بعد، 7 مہینے بعد عقیقہ کرنا چاہیں تو آپ جمعرات کو عقیقہ کر لیجئے، تو آپ حساب لگا لیجئے گا، وہ 7واں دن بنے گا۔ تو بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے۔ آپ 7ویں دن کے علاوہ بھی کسی دن کر سکتے ہیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ ایک تو یہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ تم لڑکے کی طرف سے 1 جانور اور 2 جانور، اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور تم ذبح کر سکتے ہو۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہود، اس وقت یہودی قبائل وہاں موجود تھے، تو وہ لڑکا ہوتا تھا تو 1 جانور ذبح کرتے تھے، لڑکی ہوتی تھی تو بالکل خوشی نہیں مناتے تھے، اور لڑکیوں کی پیدائش پر بھی وہ خوش نہیں ہوتے تھے، چنانچہ وہ عقیقہ بھی نہیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سمجھایا کہ اگر لڑکا ہو تو تم 2 جانور ذبح کیا کرو، اگر لڑکی ہو تو تم 1 جانور ذبح کیا کرو۔ وہ جو قربانی کے لیے جانور ہوتا ہے وہی جانور بکرا ہے، بکری ہے، یا بھیڑ ہے، دمبا ہے، وہ ذبح کیا جا سکتا ہے۔ تو عقیقے میں 7ویں دن، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن جانور کو ذبح کرنا یہ عقیقہ کہلاتا ہے۔ اس 7ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو حکم دیا، جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیدا ہوئے تو مشکات شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو ان کو کہا کہ تم بال جو اتریں، جس کو جھنڈ کہتے ہیں، جب بچے کے ابتدائی نوزائیدہ بچے کے بال اتاریں تو بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیں۔ اب یہ ایک دم بات بڑی مشکل لگتی ہے کہ جی چاندی تو بہت مہنگی ہوتی ہے، لیکن جب آپ عملی زندگی میں دیکھیں تو عام طور پر بچے یا بچی کے بال گھنے بھی ہونا تو وہ 4-5 اونس یا 4-5 گرام تک بس ہوتے ہیں۔ تو آج کل جو ہے وہ تقریباً 900 روپے کے قریب کی 10 گرام چاندی ہے، تو عام بچے کے وزن کے برابر جو وزن بنتا ہے وہ تقریباً 5 گرام چاندی لے لیں تو 5 گرام زیادہ زیادہ 500 روپے بن جائیں گے، تو 500 روپے آپ صدقہ کر دیں۔ تو بالوں کے، بچے کے نوزائیدہ بالوں کے وزن کے برابر صدقہ کرنا چاندی کا، یہ بھی سنت ہے، اور میں نے بتایا 500 روپے بنتے زیادہ زیادہ۔ اچھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ تم نوزائیدہ بچوں کے جب بال صاف ہو جائے، منڈا دیے جائیں، تو اس کے سر پہ زعفران لگا دو، اس لیے کہ یہود جو ہیں وہ مدینہ طیبہ میں اس وقت وہ یہ کرتے تھے کہ جب بچے کے لیے وہ عقیقہ کرتے تھے نا، جانور کو ذبح کرتے تھے، تو سر مونڈنے کے بعد وہ جانور کا ذبح شدہ خون اس کے سر پہ لگا دیتے تھے، اس کے بہتا ہوا خون اس کے سر کے اوپر لیپ دیتے تھے، یہ رسم تھی ان کے ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ تو ناپاک خون ہوتا ہے، حرام خون ہوتا ہے، جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے، یہ نہ لگایا کرو، اس کی جگہ زعفران لگایا کرو۔ تو زعفران آپ تھوڑا سا چند پتیاں لے لیں، اس کو تھوڑا سا پانی میں بھگو دیں، اور جب بال اتر جائے بچے کے تو اس کے سر پہ زعفران لگا دیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے لیے ماں باپ کی جو ذمہ داریاں بتائیں اس میں سے یہ عقیقہ کرنا 7ویں دن، اور بال اتروانا، بالوں کے وزن کے برابر چاندی خیرات کرنا، اور پھر جب بال اتر جائے تو زعفران لگانا، اور اسی طرح 7ویں دن اچھا نام رکھنا، جس کا ذکر گزشتہ درس میں ہو چکا۔ یہ تو ہمارے جو ہے تیسرا شعبہ تھا معاملات، کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے چاہیے، اس کا ذکر تھا۔ اور اب ہم چوتھا شعبہ شروع کر رہے ہیں، اور وہ ہے معاشرت کا شعبہ، آپس میں رہنا سہنا، اس کے جو آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ان کا تذکرہ۔ ان آداب میں گزشتہ سبق میں ہم نے چھینک کے بارے میں پڑھا تھا کہ چھینکنے کے آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کا آج تذکرہ مقصود ہے وہ ہے جمائی لینا، عباسی لینا، جمائی لینا۔
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا کہ یہ جمائی جب انسان لے تو اپنے ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے اپنے منہ کو ڈھانپ لے، اور فرمایا کہ اذا تصاءب احدکم، تصاءب کا معنی ہوتا ہے جمائی لینا، اذا تصاءب احدکم، جب تم میں سے کوئی جمائی لے، فلیقضم فمہ بیدہ، تو پھر اپنے منہ کو اپنے ہاتھ سے ڈھانپ لے، فإن الشیطان یدخل فی فیہ، کیونکہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب یہ انسان جمائی کے لیے منہ کھولتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ لہذا اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے یہ معلوم ہوا کہ جمائی لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور آج کل اگر طب کی روشنی میں دیکھا جائے، میڈیکل سائنس کی روشنی میں دیکھا جائے، تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جمائی انسان کیوں لیتا ہے، کہ جب انسان سست ہو جاتا ہے، غفلت میں ہوتا ہے، اس کے بدن پہ بہت سستی ہو جاتی ہے، اتنی سستی ہو جاتی ہے کہ وہ جو پھیپھڑے سانس لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی سست ہو جاتے ہیں، تو بدن میں جب آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ منہ کھولتا ہے بہت بڑا سارا، اور اس کے ذریعے سانس ایک دفعہ پہلے کھینچتا ہے اندر کو، پھر اس کے بعد نکالتا ہے، اسے جمائی کہتے ہیں۔ تو یہ سستی اور غفلت کی علامت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ایک سستی اور غفلت سے ہمیشہ بیدار کیا ہے، اور یہاں تک کہ اگر آپ اندازہ لگائیں، آپ کا تعلق تعلیم و تدریس سے ہو، تو ایسی صورت میں آپ کو معلوم ہو، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ اگر آپ سبق پڑھا رہے ہیں اور سامنے کوئی شاگرد جمائی لینے لگ جائے تو آپ اسی وقت اس سے پوچھیں کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا، کیا سبق پڑھا رہا تھا، تو وہ بالکل نہیں بتا پائے گا کہ آپ کیا پڑھا رہے تھے اس وقت، بالکل عین اس وقت، کیونکہ وہ سست ہو گیا، غافل ہو گیا۔ اور اسی وجہ سے جب انسان متوجہ ہوتا ہے، جو اپنے دماغ کو بیدار رکھتا ہے اور چاق و چوبند رہتا ہے، سستی میں نہیں ہوتا، تو اس بندے کو کبھی جمائی نہیں آتی۔ تو معلوم ہوا جمائی لینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ چھینک لینا یہ اچھی بات ہے، لیکن بہت زیادہ چھینکنا وہ بھی زکام کی علامت ہے۔ تو جمائی لینا یہ سستی اور غفلت کی علامت ہے۔ اس لیے جب بھی جمائی آئے تو فوراً اپنا بایاں ہاتھ الٹا کر کے منہ پر رکھ لیا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا کہ چونکہ شیطان اس کے منہ میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے اس وقت فوراً منہ بند ہو جاتا ہے، اور انسان جمائی کے جو برے اثرات ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غفلت اور سستی سے بچنے کے لیے اپنے معاشرے کے اندر ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو آرام پہنچانا چاہیے، اپنی نیند پوری کرنی چاہیے، اور تھکاوٹ ہو جائے تو اپنے آپ کو، اپنے جسم کو آرام پہنچانا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ اس بدن کے اندر سستی اور غفلت پیدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے تو بھی انسان کے بدن کے اندر سستی پیدا نہیں ہوتی۔ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے تب بھی اس کے اندر سستی پیدا نہیں ہوتی اور غفلت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو ہمارے معاشرت سے متعلق باتیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد اب پانچواں شعبہ اخلاقیات کا ہے۔ اخلاقیات میں ہم نے گزشتہ درس میں سچائی کے بارے میں مطالعہ کیا تھا۔ آج اخلاقیات میں، اخلاق کہتے ہیں کہ عادات انسان کی، اچھی عادتیں کون سی ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ ان اچھی عادتوں میں سے، ان اچھے اخلاق میں سے ایک اہم ترین خلق جو ہے وہ عدل و انصاف ہے، کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے، اور انسان کا مزاج عادلانہ بن جائے۔ اور یہ عدل اصل میں کہتے ہیں سیدھا رکھنا، توازن رکھنا، برابری رکھنا، افراط اور تفریط سے بچنا، یعنی کمی اور زیادتی سے بچنا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور اسلامی اصطلاح کے اندر عدل کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہو وہ اس کا حق ادا کر دینا، یہ عدل ہے۔ اس کو انصاف بھی کہتے ہیں، جس کے لیے قرآن مجید میں لفظ قسط بھی آیا ہے، عدل کا لفظ بھی آیا ہے، قسط کا لفظ بھی آیا ہے۔ اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے ظلم کرنا، ظلم کرنا۔ عدل اور انصاف کی جو ضد ہے وہ ہے ظلم کرنا۔ جب عدل کا مطلب ہے جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، یہ عدل و انصاف ہے۔
اور اگر نہ دیا جائے تو یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں عدل و انصاف کا باقاعدہ حکم دیا، جیسے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک عدل ہوتا ہے، ایک احسان ہوتا ہے۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو برابر برابر، جس کا جو حق ہے اتنا دے دینا، اس کو عدل کہتے ہیں۔ اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس سے بڑھ کر اس کو دے دینا، جتنا حق ہے اس سے بڑھ کر دے دینا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ منورہ کے لوگوں کو سمجھایا، تاجروں کو جو تولتے تھے، کہ زن ورجش کہ تولو اور جھکتا ہوا تولو، یعنی آپ نے 1 کلو چیز کسی کو دینی ہے تول کر، تو آپ 1 کلو سے ذرا زیادہ وہ جھکتا ہوا تول کر اس کو دے دیں گے تو یہ احسان شمار ہوگا۔ تو عدل و احسان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور پھر انصاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، تم انصاف کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس میں انصاف جو اخلاقیات میں سے ایک اہم ترین چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو انسان کو اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ اپنی ذات کے ساتھ عدل و انصاف کا کیا مطلب؟ کہ انسان اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، جن باتوں کا شریعت نے حکم دیا ہے ان باتوں کو اپنی ذات سے ادا کرے، اور اپنے آپ کو مشقتوں میں اور تکالیف میں ہرگز نہ ڈالے۔ اسی طرح اپنے آپ کو تھکنے بھی نہ دے، اور تھکاوٹ ہو تو نفس کو آرام پہنچائے، اور اپنی ذات کو ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق رکھنا، یہ اپنی ذات سے انصاف ہے۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دے تو یہ اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ پھر اسی طرح دوسری چیز عدل کی صورت یہ ہے کہ اپنی معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لینا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب انسان معاشرتی زندگی میں عدل و انصاف، یعنی اپنے رہنے سہنے میں عدل و انصاف نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں پھر انسان کی زندگی بڑی بے چینی اور بے سکونی والی ہو جاتی ہے۔ اس لیے 5 چیزوں میں ہمیں اپنی رہنے سہنے کی زندگی میں عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ معاشی طور پر معاشی مساوات ہو، معاشرتی مساوات ہو۔ پھر اسی طرح حفظ مراتب، ہر ایک کے مرتبے کا خیال رکھنا، بڑے کا چھوٹے کا۔ پھر اسی طرح کسی پر زیادتی نہ کرنا، حق کی ادائیگی کرنا۔ اسی طرح خاندانی گھریلو زندگی میں بھی، میاں بیوی کی زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر سکھایا۔ اسی طرح یتیموں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا، اور اسی طرح ابھی پڑھا ہم نے کہ ناپتول کے اندر عدل و انصاف کرنا، اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 152 کے اندر حکم دیا، اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، کہ ناپ تول میں انصاف کیا کرو، تم تولا کرو، اور جب ناپا کرو تو انصاف کے ساتھ کیا کرو۔ اسی طرح انسان کو دستاویز لکھنے میں بھی عدل، کوئی بات لکھنی ہو، خط لکھنا ہے، کوئی رسید لکھنی ہے، کوئی معاہدہ لکھنا ہے، اس میں بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت 282 میں فرمایا کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، کہ چاہیے کہ تم میں سے کوئی انصاف کے ساتھ اس معاہدے کو لکھ لے۔ تو معلوم ہوا لکھنے میں بھی انصاف کرنا چاہیے۔ اسی طرح گواہی دینے میں بھی انصاف سے کام لینا چاہیے۔ سورہ انعام کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، جب بات کرو تو ایسی صورت میں انصاف کیا کرو، چاہے تمہارا رشتہ دار ہی ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے میں بھی عدل و انصاف کا حکم دیا۔ آج گھروں کے اندر بھی ماں فیصلہ کر رہی ہو، باپ فیصلہ کر رہا ہو، ساس سسر فیصلہ کر رہے ہوں، تو سورہ نساء کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو۔
اسی طرح عدالتوں کے اندر جو فیصلے ہوں وہ بھی عدل و انصاف کے ساتھ. جو بندہ جس سیٹ جس عہدے پر بیٹھا ہو یہ انسان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو ایسی صورت کے اندر یہ انسان کے اچھے اخلاق میں شمار ہوگا. اور انسان کو مزاج عدل و انصاف والا بنا لینا چاہیے کہ میں گھریلو زندگی میں بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، اس کے بعد اپنے کاروبار میں، اپنے دفتر کے اندر، اور اگر اللہ نے مجھے فیصلہ کرنے کی طاقت دی ہے تو فیصلہ کرنے میں یہ انسان عدل و انصاف سے کام لیتا رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب